بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات، پروفیسر رؤف رشید وینس آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ عزیز طلبہ، پاکستان کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن پنجاب میں بہت سی اکیڈمیز ہیں جو سائنس طالبات کو پڑھاتی ہیں، سائنس کو پریفر کرتی ہیں، اور آرٹس والوں کے لیے کسی قسم کی کوئی اکیڈمی نہیں ہے۔ تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں آپ کے لیے، تاکہ آپ کو ایک ایک پوائنٹ کی سمجھ آ سکے اور آپ آسانی کے ساتھ آرٹس میں اچھے نمبرز لے سکیں۔ مظاہرہ پاکستان بھی پڑھا رہا ہوں، جو بی ایس پاک اسٹڈی کر رہے ہیں، بی ایس پولیٹیکل سائنس کر رہے ہیں، یا کسی قسم کا کوئی بھی بی ایس کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ ٹاپک ان کے سلیبس کے مطابق بھی ہیں۔ میں نے اپنے تمام لیکچرز میں یہ آپ کو تلقین کی ہے کہ آپ درود شریف جو ہے وہ لازمی پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے اس کوشش کو آپ نے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں۔ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ آرٹس کا کوئی طالب علم تعلیم سے محروم نہ رہے۔ تو آپ درود شریف پڑھتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو عزیز طلبہ، 1935 کے ایکٹ کے ہم پوائنٹس پڑھ رہے تھے، کل ہم نے پس منظر پڑھا، تو آج 1935 کے ایکٹ کی خصوصیت۔ اس میں کل تک جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس سے قبل جو لیکچر جو تھا کہ دو عملی نظام، آج ہے گورنر جنرل کے اختیارات۔ تو گورنر جنرل جو ہے وہ وفاقی حکومت کا سربراہ ہوگا، اور وہ تاج برطانیہ کی طرف سے نامزد کیا جائے گا، تاج برطانیہ کی طرف سے نامزد کیا جائے گا، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے تک ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس کے پاس اختیارات تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سے اختیارات جو ہیں وہ تاج برطانیہ نے اپنی طرف لے لیے، اور اس طرح گورنر جنرل جو ہے وہ تاج برطانیہ کا نمائندہ ہوگا۔ تاج برطانیہ کی طرف سے جو کام اس کو کہا جائے گا وہ اس کے تحت کام کرے گا، اور تمام کی تمام کابینہ جو ہوگی، کابینہ لفظ کیبنٹ سے نکلا ہے، جس کا مطلب چھوٹا کمرہ، مطلب کہ اس کے جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں جن کو وہ نامزد کرتا ہے، تمام کابینہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے تشکیل دے گا، اور وہ تمام کابینہ جو ہے وہ مرکزی اسمبلی کو جواب دہ تھی۔ تو اس طرح اس کے پاس جو اختیارات ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ وہ ریاستوں کو تحفظ فراہم کرے گا، ریاستوں کو تحفظ فراہم کرے گا۔ عنوان جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے گورنر جنرل کے اختیارات۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کرے گا،
کیونکہ جتنی بھی اقلیتیں ہوں گی وہ سکھ ہوں، بدھ مت ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، ان کا وہ تحفظ کرے گا، سرکاری ملازمین کو تحفظ فراہم کرے گا۔ سرکاری ملازمین کو تحفظ فراہم کرے گا، اور تاج برطانیہ کی جتنی بھی تجارت ہے، تاج برطانیہ کی تجارت انہوں نے خاک کرنی تھی، جہاں سے جو چیزیں ملتی تھیں وہ برطانیہ لے جاتے تھے یہ لوگ۔ تجارت تو وہ چیز ہوتی ہے نا کہ ہمیں بھی کچھ چیز دیں، اور ہم سے کچھ چیز لیں، تو اس طرح گورنر جنرل کو بے پناہ اختیارات حاصل تھے، اور گورنر جنرل جو ہے آپ یہ ایسے کہہ لیں کہ آج کا جو امریکہ کا صدر ہے اس کے برابر اس کو اختیارات تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے۔ ہاں، تو اس کے بعد ایک وزیر امور ہند کا عہدہ بنایا تھا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تاج برطانیہ نے جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس سے اختیارات لیے تو انہوں نے ایک وزیر امور ہند 1858 کے ایکٹ کے تحت ایک وزیر امور ہند کا عہدہ، وزیر امور ہند، مطلب بات آپ کو یہ کہنے کا جو اس وقت کا وزیر اعظم برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، اس کا ایک معمولی وزیر ہمارے پورے برصغیر کو چلاتا تھا، جس کو انڈیا کا مودی اور پاکستان کا عمران خان نہیں کنٹرول کرتا، اس کو ایک معمولی وزیر جو ہے وہ کنٹرول کیا کرتا تھا۔ امور وزیر ہند کی جو حیثیت تھی وہ گورنر جنرل کے بھی اوپر ہوتی تھی۔ تو اس طرح وزیر امور ہند کی معاونت کے لیے مشیروں کا تقرر جو ہے ان میں زیادہ سے زیادہ تعداد 5 اور کم سے کم تعداد جو ہے وہ 3 کر دی گئی، یعنی کہ اس کے لیے مشیر مقرر کیے جاتے تھے 5 مشیر یا 3 مشیر، اور اس کی مدت کتنی ہوتی تھی؟ 5 سال، مطلب جتنی برطانوی حکومت کی مدت ہوتی تھی اتنی اس کی مدت ہوتی تھی۔ اس کے بعد وفاقی مقررہ 2 ایوانی بنائی گئی۔ وفاقی مقررہ کتنی ایوانی؟ 2 ایوانی، ایوان بالا اور ایوان زیری۔ انہوں نے ایوان بالا کو کونسل آف اسٹیٹ اور ایوان زیری کو وفاقی اسمبلی کا نام دیا۔ 2 ایوانی مقررہ انہوں نے بنائی، ایوان بالا اور ایوان زیری۔ اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس، تو اس میں اس کو کونسل آف اسٹیٹ، بالا کو کونسل آف اسٹیٹ، اور اس کو کونسل آف اسٹیٹ بنایا گیا، اور دوسری انہوں نے وفاقی اسمبلی، فیڈرل اسمبلی، یعنی کہ کونسل آف اسٹیٹ یہ 2 ایوانی مقررہ تھی، وفاقی حکومت تھی 2 ایوانی مقررہ۔ تو عزیز طلبہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کونسل آف اسٹیٹ جو ہے اس کی مدت تھی 3 سال، کونسل آف اسٹیٹ کی مدت 3 سال، اور اس کے اندر کل ارکان جو ہیں 104 شامل تھے۔ صوبوں سے 156 اور ریاستوں سے 104 ارکان شامل تھے۔ کونسل آف اسٹیٹ میں کل ارکان 250 تھے، کل ارکان اس میں ممبر جو تھے وہ 250 تھے، صوبوں سے اور ریاستوں سے 104، اور باقی جو ہے 156 ارکان جو ہیں، ٹھیک ہے جی، 156 ارکان
اس میں سے یعنی کہ جو کل 260 رکان ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کل رکان ان کی 260 تھے کہ صوبوں سے 156 اور ریاستوں سے 104 رکان شامل تھے۔ اسی طرح وفاقی اسمبلی میں 375 ممبر تھے، وفاقی اسمبلی میں 375 ممبر تھے۔ ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں وفاقی اسمبلی میں کل رکان 375، ریاستوں اور صوبوں کے ارکان اس کے علاوہ تھے، 250 صوبوں میں سے اور 125 ریاستوں میں سے۔ تو یہ ریاستیں جو تھیں، اس کا ذکر جو ہے وہ اگلے چیپٹر میں آپ کے آئے گا کہ کتنی ریاستیں تھیں، کل 635 ریاستیں تھیں اور کس کس طرح یہ پھر تقسیم ہوئی۔ ریاستوں میں 125 اور صوبوں میں 250 رکان تھے۔ اس کے بعد ایک فیڈرل کوڈ بنائی گئی۔ فیڈرل کوڈ کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیڈرل کوڈ وفاقی عدالت، یہ فیڈرل کوڈ کس کے متحد تھی؟ برطانوی پریوی کونسل کے متحد تھی، برطانیہ کی جو سب سے بڑی عدالت تھی اس کے متحد تھی۔ اس کے اندر ایک چیف جسٹس اور 6 ججوں پر یہ مشتمل تھی، ایک چیف جسٹس اور 6 ججوں پر یہ مشتمل تھی۔ اور اس کے خلاف اگر آپ کو فیصلہ آپ کو منظور نہیں ہے تو آپ برطانیہ کی پریوی کونسل میں جا کے ریٹ کریں گے۔ چاروں صوبوں میں ہائی کورٹس قائم کی گئیں۔ ہائی کورٹ کے خلاف اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ فیڈرل کورٹ میں پیش کر سکتے ہیں۔ ایک چیف جسٹس اور 6 ججوں پر مشتمل تھی، یعنی کہ 7 جج تھے کل، ایک چیف جسٹس، ایک چیف صاحب اور باقی 6 جج، یعنی کہ 7 جج پورے برصغیر کو چلاتے تھے۔ اور پاکستان میں 17 ججز ہیں، وہ پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نئے صوبے۔ آپ کو پتا ہے کہ 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک چودہ پیش کیے تھے۔ اس میں یہ تھا کہ سندھ کو بمبئی سے الگ کیا جائے اور اڑیسہ کو صوبہ بنایا جائے۔ تو اس طرح قائد اعظم کی سوچ کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق اس آئین کے اندر سندھ کو الگ صوبہ بنا دیا گیا اور اڑیسہ کو بھی الگ صوبہ بنا دیا گیا۔ سندھ کو بمبئی سے الگ کر دیا گیا، نیا صوبہ، نئے صوبے بنائے گئے اس میں، اور اڑیسہ کو بہار سے الگ کر دیا گیا، اڑیسہ کو نیا صوبہ بنا دیا گیا۔ 2 صوبے اس آئین کے تحت بنائے گئے۔ اس کے بعد ہمارا پوائنٹ آیا تھا صوبائی نظم و نسق۔ تو صوبائی نظم و نسق کو عزیز طلبہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو پروفیسر رؤف رشید کو آپ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔